اور اچھے لوگوں کا ساتھ اتنا اہم ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اچھی صحبت آپ کو 6 بری چیزوں سے نکال کے 6 اچھی چیزوں میں داخل کر دیتی، یعنی اچھی صحبت کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں۔ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا من الشک الی الیقین، اچھی صحبت کے ساتھ آپ شک کی منازل سے نکل کے یقین کے منازل کو پہنچ جاتے ہیں۔ اچھی صحبت آپ کو شک سے نکال کر یقین تک سفر کروا دیتی ہے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں وَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ، اچھی صحبت ریاکاریوں سے نکال کے اخلاص دے دیتی۔ اور یہ وہ سفر ہے جس کے لیے انبیاء ہمیشہ اپنے اصحاب کی تربیت کرتے رہے کہ ریاکاری سے نکل کے اخلاص کی طرف آنا چاہیے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْغَفْلَةِ إِلَى الذِّكْرِ، اچھی صحبت غفلت سے نکال کے ذکر کی طرف لے آتی۔ جب بری صحبت کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو غفلت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اچھی صحبت ہمیشہ آپ کو جھنجھوڑتی رہتی ہے، اور اللہ کے بندے کوئی نیکیاں کر لیں، اور اللہ کے بندے آخرت کی تیاریاں کر لیں۔ غفلت سے نکل کے آپ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتے ہیں۔ وَمِنَ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا، اور چوتھی چیز، اچھی صحبت کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں دنیا کی رغبت سے آخرت کی رغبت تک، کیونکہ اچھی صحبت آپ کو بتاتی ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی حقیقت نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ تم کسی سمندر کے کنارے بیٹھے ہو اور ہاتھ میں ایک سوئی پکڑ لو، سمندر کے اندر ڈبو دو اور اس سوئی کو نکالو، اس کے نکے کے ساتھ جتنا پانی لگا ہے سمجھ لو کہ یہ سمندر آخرت ہے، یہ پانی جو سوئی کے نکے کے ساتھ لگا یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں، محدثین کہتے ہیں فرض کی بات نہیں ہو رہی، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، یہ سنتوں کی بات ہو رہی ہے۔ رکعت الفجر، فجر کی 2 سنتیں، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ کوئی حقیقت نہیں ان گاڑیوں کی، ان بنگلوں کی، ان اونٹوں کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت رسول اللہ بھیجنے لگے اور فرمایا علی تیرے ہاتھ پہ ایک بندہ مسلمان ہو جائے، ایک بندہ، جہاد پہ بھیجنے لگے، فرمایا جہاد پر جاتے ہوئے بھی یہ جذبہ دل میں ہو کہ کاش کوئی مسلمان ہو جائے، لڑنا نہ پڑے۔ فرمایا ایک بندہ بھی تیرے ہاتھ پہ مسلمان ہو جائے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بڑا گراؤنڈ ہو، بڑا اسٹیڈیم ہو، اور اس کے اندر آپ ایک لکڑی کا ٹکڑا پھینک دو، فرمایا یہ پورا گراؤنڈ جو ہے یہ آخرت ہے اور یہ لکڑی کا ٹکڑا یہ دنیا ہے۔ یہ اہمیت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے۔ اور یہ دنیا حقیر کب لگے گی ہمیں؟ جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جب دنیا داروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے عزم اور ارادے دیکھ کے یہی خواہش پیدا ہوگی کہ اگر کرولا ہے تو V8 مل جائے، اگر گنجان آبادی میں گھر ہے تو کسی سوسائٹی میں مل جائے، 1 کنال کا ہے تو 2 کنال کا ہو جائے، پاکستان میں ہے تو یہاں سے نکل کے امریکہ چلے جائیں، آگے سے آگے۔ جب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے پھر پتہ چلے گا اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے، اسی لیے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے افطاری کے وقت بڑا بہترین دسترخوان آیا۔ اب افطاری کا ٹائم ہو، سامنے دسترخوان سجا ہو، کوئی بندہ ہے جو اپنے ہاتھ کو روک لے اذان ہونے کے بعد؟
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دسترخوان دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے مجھے یاد آ رہے ہیں میرے وہ دوست جو احد میں شہید ہو گئے تھے. مجھے مصعب بن عمیر یاد آ رہا ہے, مجھے حضرت حمزہ یاد آ رہے ہیں جو نیکیوں کے اعتبار سے ہم سے بہتر تھے. اور مصعب میرا دوست جب شہید ہوا اور کفن دینے کی باری آئی, چادر چھوٹی پڑ گئی. کہتے سر ڈانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں یہ میرا مصعب وہ مصعب ہے جو مکہ میں گزرتا تھا تو اس کی خوشبو سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس گلی سے مصعب گزرا ہے. میری خاطر دنیا کو چھوڑا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گزری ہوگی, فرمایا میرے مصعب کے سر کو ڈانپ دو, پاؤں کے اوپر گھاس ڈال. اور سید الشہداء حضرت حمزہ جن کی شہادت کو دیکھ کے نبی خواہش کر رہے ہیں کہ عورتوں کو نہ دکھایا جائے, ان سے دیکھا نہیں جائے. اور فرمایا میرے حمزہ میرے پیارے چاچا کی شہادت دیکھ کے مجھے اگر ڈر نہ ہو کہ ہماری عورتوں سے صبر نہ ہوگا تو میرا دل کرتا ہے میں اسے دفن کیے بغیر ہی چھوڑ دوں. کیا دفن کرتے, ٹکڑے ہوئے. فرمایا میرا دل کرتا میں دفن نہ کروں, پرندے میرے چاچے کو نوچ لیں اور قیامت والے دن پرندوں کے پیٹوں سے تھوڑا تھوڑا گوشت کر کے جمع کیا جائے اور حضرت حمزہ کو لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس وجہ سے حمزہ سید الشہداء تھا, شہیدوں کا سردار. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مجھے میرے وہ دوست یاد آ رہے ہیں جو ہم سے بہتر تھے, اور مجھے یہ یاد آ رہا ہے انہوں نے دنیا کی نعمتیں دیکھی نہیں, اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں ہماری تھوڑی بہت جو نیکیاں ہیں اللہ نے انہیں ہمارا بدلہ جلدی تو نہیں دے دیا کہ ہمیں اللہ نے کھانے دے دیے, گھر دے دیے, گاڑیاں دے دی, اور وہ اللہ کے بندے جنتوں میں موجیں کر رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان اٹھوا دیا, کہا مجھ سے نہیں کھایا جائے. یہ اللہ کے نبی کے وہ اصحاب تھے جو دنیا کی حقیقت کو جان چکے تھے. یہ دنیا کی حقیقت کو جاننے کا سفر اور ان غلط فہمیوں سے نکل کے حقیقی زندگی کو پہچاننے کا سفر نیک لوگوں کے ساتھ مل کے طے ہوتا ہے. اللہ والوں کے پاس بیٹھا کریں, اللہ والوں کی باتیں سنا کریں, اللہ والوں کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کریں, اور انبیاء اس صحبت کو غنیمت جانتے رہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَمِنَ الْكِبَارِ إِلَى التَّوَاضُعِ, نیک لوگوں کی صحبت کے ساتھ جو پانچویں چیز آپ کو حاصل ہوگی, آپ تکبر کو چھوڑ کے تواضع اختیار کر لیں. جب یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہ کے ہمیں دنیا کی حقیقت کا علم ہو جائے گا تو پھر تکبر کس چیز پہ آئے گا؟ انہی چیزوں پہ تکبر آتا ہے نا کہ اچھی گاڑی ہے, اچھا لباس ہے, اچھا قد ہے, اچھی باڈی ہے, اچھی جوانی ہے, مال و متاع ہے. جب پتا چلے گا یہ سب عارضی ہے تو تکبر سے نکل کے تواضع کی طرف آ جائیں. اور امام صاحب فرماتے ہیں وَمِن سُوءِ النِّيَّةِ إِلَى النَّصِيحَةِ, نیک لوگ آپ کو سفر کروائیں گے بری نیت سے خیر خواہی کی طرف. جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی پریشانی شیئر کریں گے کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کر دیا, وہ اللہ کا بندہ آگے سے یہ نہیں کہے گا کہ اس کا مقابلہ کرو, بلکہ یہ سبق دے گا کہ دنیا عارضی ہے, اس کے اندر ہر مصیبت پر تمہیں اجر ملتا ہے. اور اللہ رب العزت نے مومن کے لیے یہ انوکھا پیکج اعلان کر دیا. فرمایا کہ مومن بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے خیر ہے, حتی الشوکہ, یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھ جائے اس کے لیے خیر کا سبب ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت قول, فرماتے ہیں مومن بندے کے لیے یہ اہم نہیں ہوتا کہ مجھے خوشی مل رہی ہے یا تکلیف مل رہی. مومن بندے کے لیے یہ اہم نہیں ہوتا میرے اوپر نعمتیں آ رہی ہیں یا آزمائشیں آ رہی ہیں. مومن بندے کے لیے اہم یہ ہے
کہ ان نعمتوں یا مصیبتوں کے نتیجے میں میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں کہ دور ہو رہا ہوں؟ نتیجہ کیا ہے؟ اگر آپ نے نعمت پر شکر کیا، اللہ کے قریب ہو گئے، تو یہ نعمت آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کے قریب ہو گئے، تو یہ مصیبت آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات، امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ گناہ جو مجھے اللہ کے قریب کر دے، وہ گناہ جو میرے اندر عاجزی لے کے آئے، وہ گناہ جو میرے اندر کے فرعون کو مار دے، میری خود پسندی کو ختم کرے، مجھے توبہ کی طرف لے کے جائے، میرے لیے 1000 درجے بہتر ہے اس نیکی سے جس سے میرے اندر گمنڈ آ جائے اور میں اللہ سے دور ہو جاؤں۔ یعنی نتیجہ کیا ہے؟ آپ جاتے کہاں ہیں اس تکلیف کے بعد یا اس خوشی کے بعد؟ اور یہ حاصل ہوگا نیک لوگوں کی صحبت سے، جس کی تمنا اور خواہش اللہ کے نبی کرتے